کہ کربلا کی سرزمین پر اس طرف 72 تھے تو اس طرف 22,000، اور 22,000 میں سے صرف ایک نکل کر آیا، یعنی 21,999 عمرو بن سعد، عبید اللہ ابن زیاد اور یزید پلید کے ماتحت لشکر باطل میں، لشکر مقابل میں، لشکر مخالف میں رہے۔ اللہ نے 21,999 کو ہدایت نہیں دی، 21,999 نکل کر میرے آقا حسین کے دستے حق پرست پر توبہ نہیں کیے، صرف ایک نکل کر آیا۔ میں کہتا ہوں کہ مولا حسین آج بڑا بازار یاقوت پورے میں جمع ہونے والے ان غلاموں کی طرف دیکھیے، اگر 1400 برس پہلے ہم ہوتے تو آپ کو ایک ہر نہیں یہ ہزاروں ہر مل گئے ہوتے۔ یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، زندہ آباد۔ یہ ہزاروں ہر، اور یاد رکھو تم ہر ہو، جتنے یہاں جمع ہو سب کے سب ہر ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہر اسے کہتے ہیں جسے آزاد کیا گیا، ہر اسے کہتے ہیں جسے نجات کا پروانہ دیا گیا، ہر اسے کہتے ہیں جو حسین کی وفاداری میں آیا، جہنمیوں کے ساتھ تھا، جنتی بنا دیا گیا۔ آج جتنے آئے ہیں یہاں سے غم حسین کی خیرات ہی لے کر نہیں، عشق حسین کی خیرات ہی لے کر نہیں، بلکہ میں حسین پاک کی چوکھٹ پر کربلا میں اپنا سر رکھ کر عرض کر رہا ہوں کہ جتنے آئے ہیں سب جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خطیب زمن قبلہ، زندہ آباد۔ یہ وفاداروں کا مجمع ہے، واہ واہ یہ جانثاروں کا مجمع، واہ، یہ رات کے بدلنے گزرنے کو نہیں دیکھتا، اس مجمع کی نظر امام حسین کی چوکھٹ پر ہے۔ ہماری نگاہیں مولا حسین کی چوکھٹ پر ہے، اور یاد رکھو جو حسینی ہے وہی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دین کربلا کے بعد ایسے تو 72 فرقے 73 فرقوں میں بڑھا، پچھلی امتوں میں 72 تھے، میرے نبی نے فرمایا حدیث برحق ہے میری امت میں 73 ہوں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کربلا کے بعد کسی عاشق نے ایک ولی کامل سے پوچھا کہ اسلام کتنے حصوں میں بٹا، تو انہوں نے عرض کیا کہ کربلا کے بعد اسلام صرف 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، ایک حصہ حسینیوں کا ہے اور دوسرا حصہ یزیدیوں کا ہے۔ تقسیم اسلام یوں عمل میں آئی، ایک طرف حسینی ہے تو دوسری طرف یزیدی ہیں، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ حسینیوں میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ بحمد اللہ تعالی، بفضل اللہ تعالی۔ یہ وہ سرزمین ہے دوستو جس شہر کا نام حیدر کرار کے نام نامی سے موسوم ہے، اور جسے مولا حیدر کرار کی ذات سے نسبت ہو جاتی ہے وہ امام حسین کا پیارا ہو جاتا ہے۔ تو یوں سمجھو یہ سارے کا سارا شہر میرے آقا حسین علیہ السلام کا منظور نظر ہے۔ یہاں جتنے وفادار ہیں یہ اپنی قسمت پر، اپنی نسبت پر ناز کریں۔ مجھے یاد آ رہا ہے آج سے 2 سال قبل شہزادے حضور غوث اعظم تاجدار مملکت قادریت، شہنشاہ واعظ و خطابت حضور خطیب دکن، والدی ماجدی مرشدی شہزادے حضور غوث اعظم سیدنا کاظم بادشاہ قادری الموسوی الگیلانی رحمہ اللہ نے
اسی مجمع میں ایک خطاب فرمایا تھا. وہ خطاب آج بھی ہماری روحوں کی تسکین کا سامان فراہم کرتا ہے. ایک جملہ شہزادے غوث اعظم نے دیا اور پتہ نہیں لوگ اس کے سیاق و سواق کو بدل کر پیش کرنے کی جرات کیوں کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ شہزادے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جن کے پوتے کا جھنڈا چڑھایا جاتا ہے ان کی دادی کا علم پر اعتراض کیوں. واہ دیوانوں نے بات کو سمجھا نہیں اور بات کا بتنگڑ بنایا. بات کا ابھی 15 اگست گزرا ہے. ماہر قانون برادر مولانا سید علی محمد قادری چپر پاشا بیٹھے. آپ ان سے پوچھیں کہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں جو نیشنل فلیگ ہوتا ہے اس کی حرمت، اس کا احترام، اس کی عزت، اس کی تقریم، اس کا آنر اور اس کی ریسپیکٹ لازم اور ملزوم ہے. اگر کوئی ملک کا رہنے والا شہری ترنگا کی توہین کرتا ہے، ترنگے کی توہین کرتا ہے تو اس پر سزا لاگو ہوگی. تحت تعزیرات ہند کے تحت اس کو جرمانہ بھی بھگتنا پڑے گا. توجہ ہے، جرمانہ بھی دینا پڑے گا اور جرمانے پر اتفاق نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے سزا بھی ہو. اتنا سخت قانون ہے کہ صرف جرمانے پر چھٹی نہیں ہوگی بلکہ سزا بھی دی جائے. وہ آپ کو پاشا بتائیں گے کہ کتنے مہینے کی سزا. اتنا قانون تو میں نے پڑھا نہیں، اتنا قانون میں نے پڑھا نہیں. جھنڈا چڑھانے کی اجازت پہلے ہر خاص و عام کو بولو نہیں تھی. ہندوستان میں، امریکہ میں وہاں کی کانسٹیٹیوشن نے اجازت دے رکھی ہے. یورپ میں وہ اپنے انڈیپینڈنس یا ریپبلک ڈے یا ان کے نیشنل ڈے واٹ ایور دے کال اٹ، اس پر وہ پرچم چڑھا سکتے ہیں، جھنڈا لگا. ہندوستان میں ابھی 3-4 سال پہلے عام لوگوں کو، ناگرکوں کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ بھی اپنے گھروں پر جھنڈا چڑھا سکتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں ٹھنڈے دل سے کہ ہندوستان کا ترنگا نیشنل فلیگ اگر کسی مسلمان کے ہاتھ میں ہے قابل احترام ہے کہ نہیں؟ شک. وفادار کے ہاتھ میں ہے قابل احترام بولو ہے کہ نہیں؟ ہے. اور یہی ترنگا اگر کوئی غدار اپنے ہاتھ میں لے کر آئے، اپنے ہاتھ میں کوئی غدار یہ ہندوستان کا ترنگا لے کر آئے، غدار قابل احترام نہیں ہوگا، ترنگا قابل احترام ہوگا. غدار کا احترام نہیں کیا جائے گا، غدار کی گردن مار دی جائے گی، ترنگے کو زمین پر گرنے نہیں دیا جائے گا. یہ ذمہ دار ملک کا شہری، وفادار شہری یہی عمل کرے گا کہ نہیں؟ بولو. ترنگے کو گرنے نہیں دے گا. تو بلا تشبیہ، بلا تمثیل شہزادے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ بی بی کے علم کو سیدہ کائنات کے نام سے نسبت ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وفادار کے ہاتھ میں ہے کہ غدار کے ہاتھ میں ہے. ہمیں احترام کرنا ہے، ہم احترام کریں گے. شہزادے غوث اعظم، شہزادے غوث اعظم. احترام کریں گے اور اس لیے کریں گے کہ اس علم کو اس ذات والا صفات سے نسبت ہے جو سیدات النساء العالمین ہے. میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ شہزادے غوث اعظم کے ایک ایک ارشاد میں ہزاروں راز پوشیدہ اور رہتی دنیا تک اہل سنت و جماعت کی ایسی رہنمائی اور رہبری فرما گئے ہیں کہ اگر ہم
ان کے نقوش قدم پر چلتے رہیں گے تو بھٹکنے نہیں پائیں گے۔ اور یاد رکھو، آپ کے پڑوس کا فرقہ محرم الحرام کے مہینے میں 10 دن کے لیے علم بٹھاتا ہے، 355 دن علم استادہ نہیں ہوتی، رکھ دیے جاتے ہیں۔ اور قربان جاؤ حیدرآباد کے مشائخ اور اولیاء پر، اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والوں، تمہاری مجلسوں محفلوں میں آ کر ہمیں سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے 10 دن کے لیے علم بٹھایا ہے۔ حیدرآباد میں میرے آقا غوث اعظم دستگیر کا علم، جھنڈا، غوث اعظم کا جھنڈا 365 دن کھڑے پڑا ہے۔ اور اس جھنڈے کی عظمت اس لیے بے مثل ہے کہ اس پر اللہ کا بھی نام ہے، محمد الرسول اللہ کا بھی نام ہے، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ کا بھی نام ہے، حیدر کرار مولا علی کا بھی نام ہے، امام حسن کا بھی نام ہے، امام حسین کا بھی نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی سے کسی بھی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، اور سنیں اہل سنت جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ نہ آپ کو ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے نہ ادھر، دونوں ایکسٹریمز، ادھر اگر روافظ تو ادھر خوارج۔ اور ہمارے پیر نے ہم کو یہ درس دیا ہے، بیٹا نہ خوارج کو چھوڑنا ہے نہ روافظ کو چھوڑنا ہے۔ حق جب بولو تو حق وہی جو سر چڑھ کر بولا ہے۔ کربلا کی سرزمین کو ذرا یاد کرو، 22,000 کا لشکری جرح اور صرف 72 نفوس قدسیہ، اس میں بھی کچھ بچے، اس میں بھی کچھ بیویاں، اس میں کچھ ضعیف العمر لوگ، کچھ نوجوان، 72,000 ادھر ٹھہرے ہیں۔ عمرو بن سعد، اب توجہ، کون تھا؟ لشکر عبید اللہ ابن زیاد کا کمانڈر ان چیف، جس کے ہاتھ میں 22,000 کی فوج ہو، کیسا جنرل ہوگا وہ ذرا سوچیں۔ عبید اللہ ابن زیاد ادھر کوفے میں بیٹھا ہے، خط پہ خط لکھتا ہے، ادھر سے یہ خط پہ خط لکھتا ہے، ادھر یزید پلید نے یہ اعلان کروا رکھا ہے کہ حسین اور ان کے اصحاب کو، ان کی آل اور ان کی اولاد کو کربلا میں قتل کر دیا جائے۔ وہ بری الذمہ ہرگز نہیں ہے۔ ادھر 22,000 کا لشکر ہے اور ادھر 72 ہے۔ ادھر کھائے پیے 3 دن سے تیار، ادھر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، فرات کا میٹھا میٹھا پانی پی کر تیار ہے، مستنڈے تیار ہے، جنگ لڑنے کے لیے حوصلہ ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، قوت ہے، ہتھیار ہے، تیر ہے، برچے ہیں، نیزے ہیں، تازہ دم گھوڑے ہیں۔ پھر عمرو بن سعد جیسا جیالہ ہے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، کسی مولوی یا مولانا کا بیٹا نہیں ہے، یہ اشرۂ مبشرہ میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ وہ سعد ابن ابی وقاص جن کو جیتے جی میرے نبی نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ اشرۂ مبشرہ وہ 10 لوگ، ان کے علاوہ بھی اور ہیں، لیکن ایک ہی مجلس میں جن 10 لوگوں کا میرے نبی نے ذکر کیا، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، انہی میں سعد ابن ابی وقاص بھی موجود ہے۔ ایک ہی نشست میں حضور نے مسجد نبوی میں ایک ہی نشست میں یہ 10 نام لیے، ان میں سے 5 میں نے گنا ہے، تو یہ جنتی ان کا بیٹا۔ توجہ ہے آپ کی، جب بگاڑ آتا ہے تو بگاڑ کیسے آتا ہے۔ جیسے حضرت چپر پاشا میرے برادر نے کہا کہ سیدوں کی دشمنی، شہزاد غوث اعظم فرمایا کرتے کہ وہ اصل کے دشمن تھے، یہ نسل کے دشمن۔ دشمنی برقرار ہے، حسینیت سے بھی دشمنی برقرار ہے، حسینیوں سے بھی دشمنی برقرار ہے، اور سیدوں سے بھی دشمنی برقرار ہے۔ 22,000 کا مستعد
لشکر لے کر ٹھہرا ہوا ہے اور خط لکھتا ہے. بالکل شب عاشور قریب ہے. ایک دن قبل وہ خط لکھتا ہے عبید اللہ ابن زیاد اور لکھ کر کہتا ہے کہ اے عبید اللہ ابن زیاد تھوڑا اور لشکر مل جائے, تھوڑے اور سپاہی مل جائیں, تھوڑے اور ہتھیار مل جائیں. تو وہ کہتا ہے کہ عمرو بن سعد کیا تو پاگل ہو گیا؟ 22,000 تو میں نے تجھ کو پہلے ہی دے رکھے, اس کے باوجود بھی تو اور مزید فوجیں طلب کرتا ہے. ارے 22,000 کا 72 سے کیا مقابلہ ہے؟ یہ 72 ان 22,000 کا کیا مقابلہ کریں گے؟ تو ایسے قاصد کا خط جواب ملنے کے بعد ہاتھ مل کر کہتا ہے عمرو بن سعد صحابی کا بیٹا ہے, صحابی کا. ہاتھ مل کر کہتا ہے ارے عبید اللہ ابن زیاد تو علی کے شیروں کو نہیں جانتا, بنو ہاشم کے نوجوانوں کو نہیں جانتا. یہ 72 ہے تو کیا ہوا, ان میں